جینے کے لیے اتنی بہادری لازم ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ جسم پھر بھی تھک ہار کر سو جاتا ہے، ذہن کا بھی کوئی بستر ہونا چاہیے۔ کامیابی میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ انسان کے برے کاموں پر بھی پردہ ڈال دیتی ہے۔ جو بات تم اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہو اسے اپنے دوست سے بھی مت کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی کسی دن تمہارا دشمن بن جائے۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، دھوکے باز کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ ایسے شخص سے محبت نہ کرو جس کے پاس وفا نہ ہو۔ کچھ دانائی نہ دیکھنے والوں سے سیکھو، کیونکہ وہ جب تک جگہ ٹٹول نہیں لیتے قدم نہیں رکھتے۔ جس جسم میں اللہ تعالیٰ کے نور کا چھڑکاؤ نہیں، وہ اللہ کے دوستوں کے جسم کی صحبت کو برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام نہیں لینے دیتا۔ اپنے قد سے بڑا ہونے کی آرزو میں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ انسان ایک اور مرض میں مبتلا ہے، خدائی کرنے کی خواہش نے اس سے انسانیت بھی چھین لی ہے۔ جو انسان نہ بن سکا وہ اور کیا بنے گا۔ موسم گزر جاتے ہیں لیکن یاد نہیں گزرتی، گزرے ہوئے زمانوں کی یاد گزرتی ہی نہیں۔ وقت گزر جاتا ہے، ہمیشہ گزرتا رہا، لیکن گزرتے گزرتے انسان کے چہرے پر نشانات چھوڑ جاتا ہے۔ کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا، اللہ سب کا رازق ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ کی خاص بندوں کو پہچاننے والی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔ جلد عزت اور دولت چاہتے ہو تو تکلیفوں کو برداشت کرنا سیکھو، یہی ایک کام ہے جو تمہیں اصل خزانے کی طرف لے جائے گا اور دولت مند بنائے گا۔ جو مسلسل کوشش کرتا ہے وہ ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ گمسم اور اداس مت رہو، باہر آ جاؤ اور اپنی دنیا کو تلاش کرو۔ دل کا بار بار ٹوٹنا اس بات کی نشانی ہے کہ خدا تمہیں اپنی طرف بلانا چاہتا ہے۔ اس پیغام کو محسوس کرو اور اللہ کی جانب رخ کرو۔ بندے کا کام تو بندگی ہے، اس کے قبول یا مردود ہونے کے چکر سے اسے کیا کام۔ اللہ کے کام بے چوں چرا کرنے چاہیے۔ بری خواہش کو اپنے اندر عمل سے پہلے بند کر دینا بھی نیکی ہے۔ اگر انسان سے محبت نہ ہو اور تبلیغ کرے تو یہ گمراہی ہے۔ بغیر تعلق اور محبت کے تبلیغ نہ کرو۔ تعلق اور محبت ایسا ہو کہ وہ شخص آپ کے کہنے میں آ کر آپ کے ساتھ چلے۔ اگر سارے جہاں کا غم بھی تیرے دل پر چھا جائے تو بھی غم زدہ نہ ہو، سمجھ لے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اگر انسان قبول کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام خالق کے حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے، بلکہ یقیناً ہو جائے گی۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو گردش کے اور مصیبتوں کے راستوں پر چلتا ہے اور اپنے دکھڑے کسی کو نہیں سناتا، نہ ہی کسی کے سامنے روتا گڑ گڑاتا ہے سوائے اللہ کے۔ جب ضمیر غلامی کا عادی بن جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اپنے سامنے آنے والی کہانیوں سے خوش نہ ہو، اپنی اپنی کہانی کا پردہ اتارو۔ صرف وہ خوبصورتی ہمیشہ رہتی ہے جو دل کی ہوتی ہے۔ اللہ کا بندہ وقت ضائع کرنے سے دور بھاگتا ہے کیونکہ یہ رب کو پسند نہیں۔ بد مزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس اپنی ضرورتیں لے کر مت جایا کرو۔ ہر چیز اپنی تاثیر رکھتی ہے، اپنے اپنے دائرے رکھتی ہے۔ ہر آدمی کسی دائرے میں تاثیر پیدا کرے گا، ضرور کرے گا، بلکہ خالی چہرہ بھی تاثیر پیدا کرے گا۔ تو اسی تاثیر کا دائرہ دیکھنے کے بعد لوگوں کے بارے میں فیصلہ کیا کرو کہ یہ لوگ کیا ہیں۔
آپ اپنے آپ کو خود دیکھیں کہ لوگوں کو متاثر کرنے والا جو دنیاوی عمل ہے، اگر وہ صحیح دائرے میں تاثیر نہیں پیدا کرتا تو وہ کامیابی نہیں، ناکامی ہے۔ تکلیفیں بندوں کو باغی بنا دیتی ہیں اور تکلیفیں ہی بندوں کو خدا کی طرف مائل کرتی ہیں۔ برے آدمی کے لیے تکلیف بہت بری چیز ہے اور اچھے آدمی کے لیے تکلیف بہت اچھی چیز ہے۔ اب بتاؤ تم کون ہو؟ تکلیفوں کا ایک علاج یہ ہے کہ برداشت کر لو۔ سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی قوت جو انسان کے پاس ہے وہ قوت برداشت ہے۔ قوت برداشت کی خوبی یہ ہے کہ وہ شخص کام کرنے پر تو قادر ہو، لیکن اسے اللہ کی رضا مان کر خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں کسی پر راضی ہو جاتا ہوں، جب میرا بندہ مجھے راضی کر لیتا ہے، ایسے بندے کا مقام اللہ نے خود بتایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اپنے ایسے بندوں کو پھر میں خوف نہیں دیتا اور غم نہیں دیتا۔ خوف ہے آنے والے وقت کا اندیشہ اور غم ہے گزرے ہوئے زمانے پر افسوس۔ تو اللہ کا احسان کب ہوتا ہے کہ جب نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہو اور نہ آنے والے کا اندیشہ۔ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ دوسروں کی ہوئی ملامت بعض اوقات ہماری نجات بن جاتی ہیں۔ جہاں شہرت بے وجہ ہو وہاں چھپ کر گزر جائیں۔ لوگوں میں شہرت سے بچنا چاہیے، بے جا سلاموں سے بچنا چاہیے۔ یہ انا کا سفر ہو جاتا ہے، اس سے خود کو بچاؤ۔ آپ بہت نمائش میں نہ رہو۔ اگر کوئی جاننے والا تعریف کرے تو وہ تعریف ہے، اور نہ جاننے والا تعریف کرے تو سمجھو کہ بد تعریفی ہے۔ اب اپنے آپ میں سے اپنا آپ نکالنا ہے تاکہ ہم اپنا آپ روشن بنا لیں۔ بس اتنی چھوٹی سی کہانی ہے، لمبی چوڑی بات کوئی نہیں ہے۔ اپنے اعمال سے وہ اعمال نکالنے ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں تک لا کر کھڑا کر دیا، اس حال میں کہ ہم اپنی نگاہ میں ہی مجرم ہو گئے۔ متقی ہونے میں آپ کو کچھ دیر لگتی ہے اور پھر رہنمائی مل جائے گی۔ متقی ہونے کے بغیر آپ کو کچھ دیر لگ سکتی ہے اور پھر رہنمائی مل جائے گی، لیکن اگر متقی ہوئے بغیر قرآن پڑھو گے تو عین ممکن ہے کہ اس میں سے ہدایت ملے اور عین ممکن ہے کہ اس میں سے گمراہ ہو جاؤ۔ تو متقی ہوئے بغیر راہ ہدایت کیسے لوگے؟ اللہ کے بندے کی شان یہ ہے کہ اس کے دکھ کبھی دکھائی نہیں دیں گے۔ کسی کو اپنے اچھے عمل سے دلی خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ جاہل ڈھول کی طرح ہوتا ہے، بولتا بہت ہے لیکن اندر سے خالی ہوتا ہے۔